اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولا تکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلسلہ گفتگو کی آج 8ویں نشست ہے۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں جو سلسلہ گفتگو شروع ہوا رمضان اور قرآن کے حوالے سے۔ ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے۔ سلسلہ گفتگو میں ابتدائے گفتگو میں یہ عرض کیا کہ ماہ رمضان شہر اللہ ہے، ماہ خدا ہے، ماہ نزول قرآن ہے۔ اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی خصوصیت نزول قرآن بیان ہوئی ہے، اور نزول قرآن، مقصد نزول قرآن ہدایت انسان ہے۔ چونکہ پروردگار عالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر مقصد نزول
ہدایت انسان ہی بیان فرمایا ہے۔ ہدایت انسان کیا ہے؟ ہدایت کا معنی کسی کو منزل تک پہنچانا ہے۔ آسان لفظوں میں ہدایت یعنی کسی کو اس کے مطلوبہ کمال تک پہنچانا۔ اسی لیے پروردگار عالمین نے کلام مقدس فرقان حمید میں اپنے آپ کو ہادی کہا ہے، اور ہدایت کی ذمہ داری بعنوان خالق ہونے کے اپنی بیان کی ہے۔ چونکہ وہ خالق ہے، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو ہادی کہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہدایت کرنا اسی کا کام ہے۔ اور پروردگار عالمین نے اس کائنات میں سلسلہ ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہدایت ہدایت تکوینی ہے، اور ایک ہدایت ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عالمین نے اس کائنات میں بعض مخلوقات میں ان کی خلقت میں ہدایت رکھ دی ہے، اور اس خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ طے کر دیا ہے کہ یہ اپنی اس سلسلہ ہدایت کو کیسے طے کریں گے۔ یعنی اس قادر مطلق نے، اس خالق کائنات نے بعنوان خالق اور قادر ہونے کے جب یہ طے کیا ہے کہ اس مخلوق میں ہدایت کا یہ پروسیس اس طرح طے ہوگا، اور اس طے کرنے میں اسے کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ اس ہدایت کو اسی طرح طے کرتا ہے، تو اسے ہدایت تکوینی کہتے ہیں۔ یعنی تکوین کون سے؟ یعنی اس کی خلقت میں ہی وہ شامل ہے، وہ بھی کمال کو پہنچ رہی ہے، لیکن اس کا کمال اس کی خلقت میں رکھا گیا ہے۔ اس کائنات میں انسان واحد اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کے کمال کو اس کے اختیار کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ لہذا سلسلہ ہدایت میں انسان کے لیے ہدایت تشریعی رکھی گئی ہے، ہدایت تکوینی نہیں۔ اگرچہ ہدایت تکوینی بھی ایک معنی میں ہے، لیکن وہ ہدایت تکوینی اس کے شامل حال تب ہوتی ہے جب یہ ہدایت تشریعی کو اپنے ارادے اور اپنے اختیار یا حسن اختیار کے ساتھ اسے قبول کرے، تو پھر تکویناً بھی، یعنی اس کائنات میں تکویناً یعنی اللہ نے کچھ کائنات میں ایسے اختیارات بھی اس کے شامل حال کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے یہ اس مطلوبہ ہدف تک پہنچتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں جتنے اس کائنات میں سلسلہ ہدایت کے لیے انبیاء و رسل آئے، اور سلسلہ ہدایت میں جتنے اوصیاء انبیاء آئے، جتنی کتب آئیں، وہ اس انسان کے لیے آئی۔ سلسلہ ہدایت میں انسان چونکہ اختیار رکھتا ہے، لہذا مورد آزمائش بھی یہی قرار پاتا ہے۔ اس نظام کائنات میں
اشرف المخلوقات بھی یہ اسی لیے ہے کہ یہی اس کائنات کا وہ عظیم ترین مخلوق ہے جسے اللہ نے مورد آزمائش قرار دے کر یہ اختیار عطا ہے کہ یہ چاہے تو فرشتوں سے برتر ہو جائے، اور اگر سوء اختیار کے ساتھ چاہے تو حیوانوں سے بدتر ہو جائے، چاہے تو جمادات بن جائے، حیوانات سے بدتر ہو جائے، اور چاہے تو فرشتوں سے برتر ہو جائے۔ یہ اس پر اور اس کے اختیار میں رکھا ہے۔ لہذا سلسلہ ہدایت میں انسان انبیاء و رسل اور کتبے، اور یہ سلسلہ ہدایت میں تمام جو انبیاء آئے اسی کے لیے آئے ہیں۔ غالباً انسان کے لیے اس سے بڑی اور اعزاز کیا ہوگا کہ پروردگار عالمین اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، تیرے لیے کتب کو بھیجا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز انسان کے لیے کیا ہوگا کہ کلام مقدس اللہ کا آخری پیغام اور اس میں خطاب انسان کو ہو۔ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا ھدی للناس ھدی للمتقین۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں نزول قرآن کے ساتھ عظمت انسان کی طرف بھی متوجہ کیا گیا، چونکہ نزول قرآن اور ماہ رمضان دونوں کا تعلق انسان سے ہے، اور اسی لیے ماہ رمضان کے ساتھ تقوی کا ذکر ہوا۔ وہ دوسری آیت آپ کے پیچھے نظر ہوگی جس میں وجوب صیام کا ذکر ہے، آخر میں یہی ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ آج کے سلسلہ گفتگو کو اس حوالے سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلسلہ گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور ایک اور پہلو کو آج شروع کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے گزشتہ دنوں میں ذکر کیا تھا، اور وہ سلسلہ گفتگو کو مربوط کرنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ، اور ایک عزیز کی خواہش بھی تھی اس لیے، اور وہ سلسلہ گفتگو اس ماہ رمضان نزول قرآن اور نزول قرآن سے منسلک ہے، اور وہ ہے سلسلہ ہدایت الہی میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ہے وہ نقطہ ہے نقطہ توحید۔ آپ جانتے ہیں تمام انبیاء کی تبلیغات کا نقطہ مرکزی اور محور و مرکز توحید ہے، ایسا ہی ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ وہ جسے ہم ہدایت کہتے ہیں، اور ہدایت کا میں نے معنی کیا کہ وہ کمال، انسانوں کے کمال کا اگر خلاصہ کیا جائے، یا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ایک نقطہ کہ جس تک انسانوں نے پہنچنا ہے اس نقطے کو اگر ہم ایک لفظ میں سمیٹے تو اس کا نام ہے توحید۔ یا بات کو سمجھانے کے لیے اور آپ تک پہنچانے کے لیے اسے دوسرے لفظوں میں عرض کروں کہ اگر آپ انسانوں کے اس سیر تاریخ کو اگر دو حصوں میں تقسیم کریں تو یہ تقسیم کا معنی ہی یہ ہے کہ یا انسان تقسیم ہوتے ہیں منکرین خدا میں، یا تقسیم ہوتے ہیں
قائلین خدا میں، یعنی انبیاء کی جد و جہد کا دائرہ ہے خدا پہنچانے والوں میں، توحید منوانے والوں میں، انبیاء کے مخالفین تھے منکرین خدا میں، ایسا ہی ہے۔ یعنی کہنا کیا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی جد و جہد اور انبیاء کے مخالفین، انبیاء کی مخالفت شروع ہی جس نقطے سے ہوتی ہے اس نقطے کا نام ہے توحید۔ مثلا میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں اور پھر سلسلہ گفتگو میں آپ کے سامنے توحید کے کچھ مراتب، مدارج ذکر کروں گا، اور پھر سلسلہ گفتگو ہمارا آگے بڑھے گا، اور توحید کے ضمن میں ہی نبوت، رسالت، امامت کو تھوڑا اشارے میں انشاءاللہ ذکر کرتے جائیں گے، اور اسی کے ضمن میں پھر سورہ توحید اور سورہ قدر کو انشاءاللہ ذکر کریں گے، چونکہ تمام ابحاث پھر نزول قرآن اور توحید کے ساتھ مربوط ہوتی جائیں گی۔ مثلا قرآن مجید میں پروردگار عالمین نے، تاکہ آپ کو آیت کا ایڈریس بھی پتہ چل جائے، سورہ نحل آیہ نمبر 36 ہے۔ ایک اور بات عرض کر دوں جو کل یاد نہیں رہی تھی، میں نے گزشتہ 2 دن پہلے غالباً ایک آیت کا وہ ایڈریس دیا تھا، تو بعد میں ایک بچے نے متوجہ کیا، غالباً سورہ غافر کی آیہ نمبر 60، وہ میں آیہ نمبر 40 کہتا رہا۔ سورہ غافر خود چونکہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 40 ہے تو وہ اشتباہ ہوا، آیہ نمبر 60 ہے جو دعا کے حوالے سے آیت تھی، آیہ نمبر 60 تھی، چونکہ نشر ہوتی ہے تقریر اس لیے کسی کو اگر اشتباہ ہوا۔ یہ سورہ نحل ہے، آیہ نمبر 36 ہے، 36 آیا ہے وَلَقَدْ 60 وَلَقَدْ بَعَثْنَا، جو ابھی آیت پڑھ رہا ہوں یہ 36 ہے سورہ نحل۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ پروردگار عالمین فرما رہا ہے، اور بتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی، کیوں بھیجا؟ تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، 2 ہدف اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجنے کے بتائے، 2 ہدف۔ ان اعبدوا اللہ، پہلا ہدف ہر رسول کا کیا تھا کہ معاشرہ اللہ کی بندگی میں آ جائے۔ تو اللہ کی بندگی میں معاشرہ تبھی آئے گا جب اللہ کو قبول کرے گا، وحدانیت خدا میں آئے گا تو خدا کی وحدانیت کو مانے گا تو خدا کی بندگی کرے گا نا۔ اور خدا کی وحدانیت میں آنے کا لازمہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جب تک تمام ان مظاہر کا انکار نہ کرے جو اس وحدانیت پروردگار کے منافی ہیں، اس وقت تک وحدانیت میں آیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں نے اکثر مجالس میں یہ ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ مجالس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، یہاں تھوڑے اور زاویے سے آپ کے خدمت عالیہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی خوبصورت آیہ مجیدہ ہے یہ۔ مظاہر طاغوت کا انکار بندگی پروردگار کا زینہ ہے۔ انسان جب تک غیر خدا کی بندگی سے نہ نکلے بندہ خدا بنتا ہی نہیں۔ مشکل مرحلہ زندگی میں غیر خدا کی بندگی سے نکلنا ہے۔ ان خود ساختہ بتوں کو جب تک توڑا نہ جائے، وہ بت برادری کا بت بھی ہے، وہ بت شخصیت کا بت بھی ہے، وہ بت برادری، شخصیات، دولت، شہرت، سیاست، پارٹی،
وابستگی، یہ سارے بت ہیں۔ ہر وہ شے بت ہے جو آپ کو حق تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، جو آپ کو اور مجھے حق تک نہ پہنچنے دے۔ مجھے معلوم ہو یہ حق ہے، لیکن میں اس لیے حق کی حمایت نہ کروں کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر میں حق کو اس لیے چھوڑ دوں کہ اس کی وجہ سے یہ مجھے چھوڑنا پڑے گا تو سمجھ لے یہ بت ہے، لیکن اگر میں حق کو نہ چھوڑوں، اسے چھوڑ دوں تو سمجھ لے میں نے بت کو توڑ دیا ہے اور میں بندہ خدا بن گیا ہوں، میں بندہ خدا بن گیا ہوں۔ اس لیے انبیاء کے لیے مشکل یہی تھا۔ دیکھیے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے علامہ علی نقی نقن نے، وہ بڑے کہتے ہیں نا نزاکتیں تھی ان کی گفتگوؤں میں۔ وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم مشرکین مکہ سے یہ نہیں کہنے آئے تھے کہ میرے ایک خدا کو مانو، وہ کہتے تھے میرے خدا کو ایک مانو۔ یہ نہیں کہنے آئے تھے میرے ایک خدا کو مانو، کہتے تھے میرے خدا کو ایک مانو۔ دونوں میں فرق ہے، جو اہل زبان ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کہتے ہیں نا کہ میرے ایک خدا کو مانو تو اس کا معنی ہوتا کہ اپنے خداؤں کے ساتھ میرے ایک کو بھی مان لو۔ سرکار کہنے آئے تھے نہ، میرے خدا کو ایک مانو، میرے ایک خدا کو نہ مانو۔ فرق ہے۔ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ ہے، وہ لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ وہ نفی طاغوت پہلے ہے، وہ اقرار توحید بعد میں ہے، اقرار توحید بعد میں ہے۔ میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں اور آپ کو بھی اگر آپ نے پہلے میری زبان سے ہی سنا ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کے توسط سے دوسرے دوستوں تک تکرار بھی ہو جائے تو ہر تکرار میں نقصان نہیں ہوتا ہے، چونکہ خود قرآن مجید نے بھی ذکر کہا ہے کہ یاد دہانی کروائیں۔ میں نے آپ کو وہ واقعے کا پس منظر بھی عرض کیا ہوگا مجالس میں کہ جب انقلاب اسلامی ایران آیا شروع میں، تو OIC کی کانفرنس تھی ریاض میں، سعودی عرب میں۔ تو ظاہر ہے انقلاب اسلامی ایران کے ابتدائی دنوں میں پوری دنیا میں، یعنی لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک فکری زلزلہ آیا تھا، فکری زلزلہ۔ اور یہ جو بادشاہتیں تھیں انہیں بڑا خوف تھا، خوف محسوس ہوا، چونکہ یہ ایک فکری انقلاب تھا، اسلامی انقلاب تھا، اور ان بادشاہتوں کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا۔ تو پہلی کانفرنس تھی تو بڑی طنزی گفتگو کی اس وقت کے سعودی وزیر خارجہ نے، اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ تنقید کی اسلامی انقلاب پر، اور طنزاً یہ بات کی، اس نے کہا کہ یہ کیا ایران شور مچا رہا ہے، اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب، اور یہ اسلامی انقلاب کا جو لاحقہ اس نے لگا لیا، کیا نئی چیز وہاں آ گئی؟ یہی تو وہ کر رہے ہیں، اسلامی سزائیں دے رہے ہیں، اور یہ تو ہمارے ملک میں ان سے پہلے رائج ہیں۔ تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو جو موجودہ رہبر انقلاب ہیں، موجودہ جو اس وقت صدر تھے، صدر اسلامی جمہوریت، تو کہتے ہیں جب وہ گفتگو فرمانے آئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مجیدہ سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا۔ یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ کیا خوبصورت آیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور پھر اللہ پر ایمان لایا۔ یہ آیت پڑھی اور پھر یہ جملہ کہا۔ آغا خامنائی نے مخاطب کیا سعودی وزیر خارجہ کو، انہوں نے کہا میرے بھائی نے جو کہا میں انکار نہیں کرتا،
ہم آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ آپ کے ملک میں بھی اسلامی سزائیں نافذ ہیں، ہمارا آپ سے کوئی گلہ بھی نہیں، شکوہ بھی نہیں، شکایت بھی نہیں، کوئی ضد بھی نہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے اسلام میں ایک فرق ہے، آپ کے ملک میں بھی اسلام ہے، لیکن ہم نے جو اسلام اپنے ملک میں نافذ کیا ہے اس میں اور آپ کے اسلام میں جو فرق ہے وہ بتا رہا ہوں۔ کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے اسلام میں نفی طاغوت پہلے ہے، اقرار توحید بعد میں ہے۔ آپ نے ابھی نفی طاغوت نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیں، کربلائی اسلام کی بنیاد نفی طاغوت پر ہے، توحید کی روح نفی طاغوت پہ ہے۔ ظہور امام زمان نفی طاغوت کا نام ہوگا، نفی طاغوت کا۔ جب ہم نفی طاغوت کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ظہور ہوگا۔ معذرت کے ساتھ، جب من حیث المجموع منتظرین امام زمان ہر دور کے طاغوت کی انکار کی جرأت، حوصلہ، ہمت پیدا کر لیں گے تو یقین جانیں ہم منتظر واقعی بن جائیں گے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ سورہ بنی اسرائیل خداوند متعال فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہمارا یہ ارادہ ہے، پروردگار فرما رہا ہے ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم جنہیں زمین میں مستضعف بنا دیا گیا انہیں کیا بنائیں؟ نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں روئے زمین کا امام بنائیں، ونجعلہم الوارثین، اور ہم انہیں روئے زمین کا وارث بنائیں۔ اور آیت کا اگلا جملہ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھائیں، انشاءاللہ اس آیت کی وضاحت کروں گا سورہ قدر کے ضمن میں جہاں ذکر امام زمان آئے گا۔ ماہ رمضان ہے، شب قدر آ رہی ہے، شب قدر شب احیاء ہے، بیدار ہونے کی شب ہے، زندہ ہونے کی شب ہے، زندہ کرنے کی شب ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو، اپنے قلوب کو، اس امت کو اپنے افکار و نظریات پہ تجدید کرنے کی شب ہے، اپنے امام سے تجدید عہد کی شب ہے۔ اور تجدید عہد کا یہ معنی ہے، یہ دعائے عہد ہر روز پڑھنے کا یہ معنی ہے، عہد ہے، عہد، عہد کس سے عہد اور کیوں عہد؟ ہم فرعون، حامان اور اس کے لشکر کو دکھائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آج فرعون اور فرعونی دیکھ نہیں رہے، آج تکبر اور غرور میں ڈوبے ہوئوں کو اللہ کی قدرت کے جلوے نظر نہیں آ رہے۔ آج مقام عبرت اور مقام درس ایک جگہ جمع نہیں ہے، لیکن بیدار آنکھیں، بابصیرت آنکھیں کہاں ہیں؟ ہم آج بھی کہاں دیکھ رہے ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم ان واقعات سے کیسے گزر رہے ہیں؟ ایت اللہ جوادی عاملی کا وہ جملہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں، اور واللہ میرے تو دل و دماغ سے نہیں نکلتا۔ وہ کہتے ہیں کتنی آنکھیں ہیں جو تماشائی ہی رہتی ہیں، جو عبرت آموز نہیں ہوتی، جو درس آموز نہیں بنتی۔ کہتے ہیں اس کائنات کو دیکھنے والی آنکھیں دو طرح کی ہیں، ایک تماشائی ہے، ایک درس آموز ہے۔
خدا کی قسم یہ کورونا میں بھی بعض آنکھیں تماشائی ہیں. شرق اور غرب میں بڑی بڑی طاقتوں کے تکبر خاک میں مل گئے. ہم نے جھوٹے نعروں کو زمین بوس ہوتے دیکھ لیا. ہم نے حقوق انسانی کے نعرے لگانے والوں کو آپس میں ایک دوسرے کے چہروں پر ڈالے ہوئے وہ جھوٹے حقوق انسانی کے حجابات بے نقاب ہوتے دیکھ لیے. نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے ایک دوسرے پہ یہ الزامات نہیں لگائے کہ انہوں نے ہمارے ماسک چوری کیے؟ وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. خود غرضی، خود خواہی، خود پرستی نہیں دیکھی آپ نے؟ بس یہ خود خواہی، یہ خود پرستی خود بتا رہی ہے کہ جہان کا نظام چلانے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے. تو کوئی ہے جو اس کائنات کو اس خود خواہی، خود پرستی سے نجات دے. کسی کی ضرورت ہے. یہ درس ہے، یہ مقام عبرت ہے. محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے لیے، واللہ میں برملا یہ بات کہہ رہا ہوں، محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے لیے یہ سب سے زیادہ بیداری اور ہوشیاری کا موقع ہے. آئیں، جن کے پاس ایک منجی عالم بشریت پر عقیدہ اور ایمان ہے، وہ اس کو معقول کریں، اس کو حسرتوں سے، اس کو آرزوؤں سے، اس کو غیر واقعی آرزوؤں سے نکالیں، معقول بنائیں. معقول منجی عالم بشریت پر ایمان عقیدے کی ایک عقلی بنیاد ہے، ایک قرآنی بنیاد ہے، ایک فطری بنیاد ہے، ایک انسانی بنیاد ہے. مصلح عالم پر آپ کی اساس اور بنیاد کی تائید و توثیق و تائید قرآن کرتا ہے، فطرت کرتی ہے، انسانیت کرتی ہے. اور انسانوں کا یہ تذبذب اور یہ اضطراب کرتا ہے. تمام عوامل اس وقت آپ کے حق میں ہیں. آئیں ہم خود اپنے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں، اور اس راہ توحید میں، اس راہ اطلاع کلمہ حق میں، اس کربلا میں اپنے آپ کو کربلائی بنائیں. عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑا امتحان ہر دور میں ان بتوں کو توڑنا ہے. ان بتوں کو. کون سے بت؟ وہ باہر کے بت سے زیادہ خطرناک بت اندر کا بت، انا کا بت، تکبر کا بت، کبر کا بت، بڑائی کا بت. وہ بت کسی نہ کسی شکل میں نمودار ہوتا ہے. پہلا تکبر کرنے والا یہی تو پروردگار نے ذکر کیا ہے. آپ کے ذہن میں ہوگی وہ آیت، ابا واستکبر وکان من الکافرین. وہ پہلا کافر پروردگار کہہ رہا ہے، انکار کیا. علماء فرماتے ہیں ابا، انکار کیا. واستکبر، کیوں انکار کیا؟ چونکہ اس نے کبر کیا، کبر کو طلب کیا. استکبار، کبر، بڑائی، یہ انسان کی دشمن درونی ہے. اور توحید اسی کی نفی ہے. اللہ کو سب سے زیادہ سجدہ کیوں پسند ہے؟ توجہ فرمائیں گے. اللہ کو سب سے زیادہ بندگی کیوں پسند ہے؟ پروردگار عالمین نے کلام مقدس میں اپنے انبیاء کا سب سے زیادہ ذکر بعنوان عابدین اور عباد کیوں کیا ہے؟ اسی لیے چونکہ اللہ کو بندگی ضد ہے کبر کی، ضد ہے تکبر کی.
ضد ہے استکبار کی۔ دیکھیں حتیٰ امامت کا بھی جہاں تذکرہ ہے، امامت کا بھی، وہ بھی اسی بندگی کے ساتھ تذکرہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ علماء فرماتے ہیں کانوا لنا عابدین، اور کانو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جنہیں ہم نے امام بنایا وہ دائماً ہماری بندگی میں ہے، یعنی ان میں ہماری بندگی راسخ ہو چکی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جنہیں میں نے امام بنایا، جنہیں میں نے اپنا منصب دیا، اس منصب کی اساس اور بنیاد ہی میری بندگی ہے۔ یہ باتیں کاش ہمارے منبر پہ ہوں، اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ خداوند متعال نے سرکار دو عالم، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات، رحمت للعالمین، کائنات کے سب سے برتر ہستی کی سب سے بڑی صفت اور سب سے بڑی عظمت قرآن مجید میں جو ذکر کی وہ کیا ہے؟ جو معراج کی شکل میں ذکر کی وہ کیا ہے؟ جو رسالت سے بھی زیادہ اور رسالت سے بھی پہلے ذکر کی وہ کیا ہے؟ بندگی۔ ایسا ہی ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور نماز میں آپ جو سرکار کی رسالت سے بھی پہلے جس کی گواہی دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ بندگی۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو آپ کی عبدیت کی گواہی خود اس بات کی دلیل ہے۔ ہم سب کے لیے یہ درس ہے، درس عملی، درس عملی۔ کیا درس عملی ہے؟ وہاں معراج میں بھی بندگی کی گواہی، اور یہاں نماز میں بھی بندگی کی گواہی۔ خود بندگی میں بندگی کی گواہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو فضیلت پسند ہے، یا لفظ بدل دوں، اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا حصول کمال کا ذریعہ ہے وہ بندگی ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنے تک پہنچنے کا جو سب سے آسان اور بنیادی ذریعہ ہمیں سمجھا رہا ہے وہ ذریعہ بندگی ہے، اور انبیاء کا یہی مقصد تھا۔ یہ حصول بندگی، اس کی اساس اور بنیاد معرفت خدا ہے۔ جب تک معرفت پروردگار نہ ہو، بندگی حقیقی معنی ہی پیدا نہیں کرتی۔ توحید اپنے مراتب اور مدارج کے ساتھ جب تک بندہ خدا میں جلوہ گر نہ ہو، بندگی عادتاً رہتی ہے، عارفاً نہیں بنتی۔ اور جب تک توحید کی معرفت اپنے مدارج اور مراتب طے نہ کرے، بندے کی عبادت اس درجے تک پہنچتی ہی نہیں جو کم از کم اس کے شایان شان ہو جائے۔ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سورہ حمد ویسی انسان نہیں پڑھ سکتا معرفت کے بغیر جیسی اس کے شایان شان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کم از کم انسان کی معرفت اس حد تک کی تو ہونی چاہیے، کم از کم ترجمے کی حد تک تو ہونی چاہیے، کم از کم اس ترجمے سے کچھ وہ سمجھے کہ جب وہ سورہ الحمد پڑھے تو خدا کو رحمان و رحیم پکارنے کا معنی تو سمجھ میں آ جائے، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا معنی کیا ہے یہ تو اس کے ذہن اور اس کے وجود میں نافذ ہو جائے۔ کم از کم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے وہ معنی تو سمجھ جائے جو تقاضا ہے اس آیت میں۔ کم از کم اہدنا الصراط المستقیم، جو اللہ سے ہدایت طلب کر رہا ہے وہ طلب اس کے وجود میں نظر تو آئے۔ صراط الذین انعمت میں وہ صاحبان انعام سے وابستگی عمل میں نظر تو آئے۔ کیا خوبصورت سورہ ہے کہ پورا دین، لفظ بدل دوں آسان کر دوں
اور آج کی گفتگو سمیٹ لوں، کم از کم بندہ خدا میں اور بندہ اس نماز گزار میں اس سورہ الحمد کے ذریعے اللہ نے پورا دین سمیٹ دیا، اور اصول دین اور فروع دین کو اس سورہ الحمد میں سمیٹ کے اس کے سامنے رکھ دی، سامنے رکھ دی۔ توحید اس لیے ضروری ہے کہ توحید میں پورا دین سمٹا ہوا ہے۔ ہم نے توحید کو ممبروں سے سمجھا خشک موضوع، ہم نے توحید کو غیر مربوط موضوع بنا دیا، معذرت کے ساتھ، چونکہ ہم نے دین کو انجوائے کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے اپنی زندگیوں میں نکال لیا، انجوائے کا ذریعہ بنا لیا۔ ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی جیسے چل رہی ہے چلتی رہے، اور یہ دین ہماری زندگی میں آ کے ہماری زندگی کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اور اگر اس طرح کا دین انبیاء پہنچاتے تو کوئی انبیاء کی مخالفت نہ کرتا۔ خدا کی قسم سرکار دو عالم کو مکہ نہ چھوڑنا پڑتا۔ اگر سرکار دو عالم یہ طے کر لیتے کہ مکے میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، صرف جب وقت نماز آئے تو نماز پڑھ لو، باقی سارے امور زندگی ایسے ہی کرتے رہو جیسے کر رہے ہو۔ لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ گفتگو کا دائرہ توحید کے ضمن میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے توحید کا بھی روایتی تصور پیش نہ کروں۔ میرا ایک مزاج ہے، آپ نوجوان ہیں، اکثر میرا دل چاہتا ہے کہ جو آپ کتابوں میں توحید کا پڑھیں گے، توحید کے مدارج مراتب پڑھ لیں گے اور پڑھے بھی ہوں گے، میں چاہتا ہوں توحید کا ایک زاویہ آپ کے سامنے کھولوں۔ وہ کون سا؟ وہ جو انبیاء نے کھولا ہے۔ وہ کیا کہ توحید ہمارے پورے وجود پہ محیط کیسے ہوتی ہے، توحیدی معاشرے سے مراد کیا ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں بڑا سخت، ویسے تو آج ساری باتیں ہی سخت تھی، لیکن یہ بھی سخت بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جو مواحد بنانے کی ایک روش چلی ہے نا، معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں میں یہ جو مزاجن سختی آئی ہے، ان کی توحید صرف رک جاتی ہے، صرف یہاں تک فلاں شرک کر رہا ہے، فلاں توحید پرست نہیں ہے۔ وہ صرف ایک قصیدہ کسی نے پڑھا، ایک کسی نے یہ کیا، ایک کسی نے وہ جملہ کہہ دیا، مشرک ہو گیا، فلاں ہو گیا، معذرت کے ساتھ۔ لیکن عملی زندگی میں جو توحید انبیاء پہنچانا چاہتے تھے اور جو انبیاء نے پہنچائی، جس توحید کا دائرہ پورے معاشرے پہ محیط ہے، مثلا توحید فی الاطاعہ، توحید فی الحاکمیت، کہ حاکمیت بھی اللہ کی ہو، حکومت بھی خدا کی ہو، اطاعت بھی خدا کی ہو، قانون بھی خدا کو ہو۔ معذرت کے ساتھ اگر مجھ میں امام اباقبہ کے ساتھ اس معاملات میں حساسیت نہیں ہے کہ مجھ پہ حکومت کس کی ہے، قانون کس کا ہے، چینل پہ کیا چل رہا ہے، معاشرے کو کدھر لے جایا جا رہا ہے، میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگ رہے ہیں، کس قسم کے پروگرام ہو رہے ہیں، نئی نسل کے کو کون سے افکار اور نظریات دے رہے ہیں، میں محدود پیمانے پہ خاص گروہ کو ہی حملہ ور ہوں، اور میں توحید کا صرف ایک خاص زاویہ ہی بیان کر رہا ہوں، اور مجھے کسی کی فکر نہیں، میں ایک خاص کلپ لے کے اسی کے بارے میں نظریات دیے جا رہا ہوں، اور مجھے وسیع تناظر میں پھیلنے والی گمراہی، الحاد اور توحید کے مقابل نظام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میں دین کی خدمت نہیں کر رہا، دین کو سب سے زیادہ نقصان میں پہنچا رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے
فہم اسلام میں وسعت پیدا کریں۔ کہتے ہیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے لوگ آ کے کہتے تھے کہ فلاں خطیب نے منبر پہ یہ کہہ دیا، فلاں خطیب نے منبر پہ یہ کہہ دیا، تہران میں فحاشی کا فلاں اڈا کھل گیا، شاہ ایران کے دور میں فلاں جگہ یہ کھل گیا۔ امام خمینی ایک جواب دیتے تھے، اپنی تحریک کو تیز کرو، تیز کرو، تیز کرو۔ ایک دن غالباً کسی نے کہا امام خمینی سے، آپ ان سب باتوں کے جواب میں ایک بات کہتے ہیں، تحریک کو تیز کرو۔ امام نے ایک جواب دیا، امام نے کہا جس دن ہمارے ہاتھ میں طاقت آ گئی، قوت آ گئی، ہم نے حکومت اسلامی قائم کر لی، ہمارے پاس جب اصل برائی کی جڑ ختم ہو گئی تو یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں خود ختم ہو جائیں گی۔ امام نے فرمایا اگر چھوٹی چھوٹی برائیوں سے لڑتے رہے اور بڑی فیکٹری برائیاں بنانے کی باقی رہی تو ہماری طاقتیں یہاں صرف ہو جائیں گی۔ مین برائی سے لڑو، مین برائی سے لڑو، یہ مقصد تھا۔ مقصد یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا امر بالمعروف نہ کریں، نہی عن المنکر نہ کریں، کریں ضرور کریں، لوگوں کی اصلاح ضروری ہے، امر بالمعروف واجب ہے، لیکن ہمارے افکار و نظریات میں وسعت آنی چاہیے، جہانی سوچ ہونی چاہیے۔ دشمن جس جگہ سے ہٹ کر رہا ہے اسی جگہ پر اس کا مقابلہ کیا جائے، اسی وسعت کے ساتھ۔ بعض اوقات اگر کسی جگہ پر کسی صاحب امامہ کی زندگی کا 98% پہلو آپ کو مثبت نظر آتا ہے، 2% اس سے غلطی ہوئی ہے، 2% کو اگنور کرو، 98% کو کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اسے بچاؤ، اسے معاشرے میں مخدوش اور مشکوک نہ بننے دو، ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسروں کے ہاتھ میں ہتھیار نہ دو، یہ عقل مندی نہیں ہوتی، یہ ذہانت نہیں ہوتی، یہ خیر خواہی نہیں ہوتی۔ وسعت قلبی یہ ہے۔ سرکار دو عالم کے دور میں منافقین کتنے تھے بتائیے؟ تھوڑے تھے؟ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، بزرگ بھی ہیں میرے سامنے، میری آواز بھی جائے گی۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ، سورہ توبہ، سورہ منافقون میں جگہ جگہ یہ منافقون کا ذکر ہے یا نہیں؟ بولیے ہے نا؟ تو یہ منافقون کا ذکر کافرین سے زیادہ ہے یا نہیں؟ زیادہ ہے نا؟ پھر بھی قرآن مجید میں کسی منافق کا نام ہے نہیں۔ میں پرسوں پڑھ رہا تھا، شہید مطہری نے لکھا کہ سب سے زیادہ خطرہ قرآن مجید میں منافقون کا ذکر ہے۔ سرکار دو عالم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو 12 منافقین کے نام بتائے، نام، لیکن پابند کیا کہ حذیفہ ان منافقین کے نام کسی کو نہیں بتانا۔ حضرت حذیفہ جب تک زندہ رہے کسی کو نام نہیں بتائے، اور کہتے ہیں اکثر لوگ حضرت حذیفہ کے پاس آ کے پوچھتے تھے کہ میرا بھی نام ہے، کہیں میرا نام تو ان میں نہیں؟ چلیں آپ خوش بھی ہو جائیں گے، ایک مسلمانوں کے بہت بڑی شخصیت، اب بہت بڑی سے آپ پہنچ جائیں گے، کہ ایک بہت بڑی شخصیت نے کہا حذیفہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا میں ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر تم مومنوں میں شامل ہو تو دعا ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہو تو میں دعا کیوں کروں؟ تو حضرت حذیفہ نے پوری زندگی نام نہیں لیا۔ توجہ، کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ کے لیے یہ آخری پیغام ہوگا، نام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے منافقین کا نام نہیں لیا، کیوں؟ چونکہ ان منافقین کا معاشرے میں ہونے کے باوجود نام نہ لینا، دلیل یہ ہے کہ ان کے ذریعے اگر نام لیا جاتا تو معاشرے میں انتشار پھیل جاتا اور اسلام نوپا وہیں ختم ہو جاتا۔ تو بس پتہ چلا اللہ کے نزدیک اور مصطفیٰ کے نزدیک بھی مصلحت دین اتنی بلند تھی، اتنی بلند کہ ان منافقین کے باوجود بھی کہا کہ ہدف بڑا ہے، اس ہدف پہ نظر رکھو اور آگے بڑھو۔ یہ ہے تعلیمات دین، یہ ہے تعلیمات دین۔ یعنی سرکار دو عالم کی لیڈرشپ سے، رہبریت سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے۔
حتیٰ منافقون سے درگزر ہے، چیر صد کے مومنین سے درگزر نہ کی جائے۔ ایک عالم دین صاحب امامہ کے بارے میں درگزر نہ کی جائے، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے اس کی شخصیت اور اس کا مثبت پہلو مخدوش اور مشکوک ہو جائے۔ لہذا اس حوالے سے اور دوسرے پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں خدا پیش نظر ہونا چاہیے۔ آپ سب جوان، بزرگ اور باشمول ہم، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں ہماری سب کی ایک تربیت کے لیے ضروری ہے اپنی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، جھگڑے، گلے شکووں میں کبھی بھی کسی مومن کی حد کے حرمت اور عزت پامال نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کی آپس میں کوئی کسی سے رنجش ہے، کوشش کریں اس رنجش کو پہلے مرحلے پر ختم کریں، اور اگر اس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا کہتے ہیں کوئی عیب ہے جو صرف آپ کو پتہ ہے، کوئی اعتقادی، کوئی اخلاقی، کسی حوالے سے، اسے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کریں۔ خداوند متعال ستار العیوب ہے، خداوند متعال اس عیوب کے چھپانے کو پسند کرتا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں اگر وہ جان لے جو خدا جانتا ہے تو ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے۔ تو جب اس نے چھپائے ہیں، اور اگر کسی کا کسی کو عیب پتہ چل جائے، یہ چھپانا یہ اس کی صفت میں شامل ہو جانا ہے، چونکہ وہ ستار ہے نا، ستار العیوب ہے، وہ تو جانتا ہے سب کے، تو گویا چھپانے والا اللہ کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے، اور اللہ کو یہ صفت بڑی پسند ہے۔ خداوند متعال ہم سب کے گناہوں پر جو پردہ اس نے رکھا ہے، اسی ستاریت کے ساتھ ہم سب کے گناہوں کو اسی طرح خداوند متعال امام زمان اور ائمہ طاہرین سے بھی چھپائے رکھے۔ خداوند متعال اس ماہ پر برکت کی تمام فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی ہمیں توفیقات عطا فرمائے۔ خداوند متعال آپ سب جوانوں، بزرگوں، روزہ داروں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار عالمین ہمیں شبہ قدر کی تمام فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیقات عطا فرمائے۔ عالم اسلام، عالم انسانیت کو اس آفت آسمانی کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے۔ امام زمان کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ پروردگار عالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہمارے برادران کی اس سعی کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ برائے خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات۔